مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو میں ایک مسئلہ سب سے بڑا سمجھتا ہوں، اور اس میں میری اپنی رائے ہے، لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر غلط خبریں اور اس پر لوگوں کا اعتماد کر لینا. اور سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک یہی ہے کہ جب آپ غلط خبر کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، اعتبار کر لیتے ہیں اور پھر اسے سچ سمجھ لیتے ہیں، تو سب سے پہلے انسانی فطرت کا کام یہ ہے کہ وہ اس خبر کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. مجھے بھی کوئی خبر ملے گی تو میری ایک فطرت ہے، یہ ہر انسان کی فطرت ہے، قدرت نے اس کو ایسا ہی تیار کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی خبر ملے گی تو فوراً ایکسپریس کرے گا، یا اپنے تک رکھے گا بھی تو اپنے سرکل کے لوگوں تک شیئر کر دے گا. اب لوگ سوشل میڈیا پہ، پوری دنیا کے 2.5 ارب لوگ صرف فیس بک یوز کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ملینز آف لوگ اپنے اکاؤنٹس بنائے بیٹھے ہیں، اور اسی طریقے کے ویلاگز اور بہت سارے کام کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. تو اس انٹرنیٹ کے اوپر جب لوگ اپنی رائے دیں گے تو وہ ان غلط خبروں کی بنیاد پر دیں گے، اور جنہیں صحیح خبریں پتہ ہوں گی وہ اپنی رائے بھی دیں گے اس پہ، یا آگے بھی اس خبر کو پھیلائیں گے، تو اس سے معاشرے کا نقصان نہیں ہوگا. لیکن سوسائٹی کا سب سے بڑا نقصان اور لوگوں کا سب سے بڑا نقصان تبھی ہوتا ہے جب انہیں کوئی غلط خبر ملے. پاکستان کے اندر تقریباً 2 سال سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غلط خبروں کی بہتات ہو چکی ہے. پاکستانی سوشل میڈیا یوزرز، بالخصوص ٹویٹر یوز کرنے والے لوگ اور ٹرینڈ سیٹر لوگ، جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، وہ سب لوگ میجورٹی اس کے اندر غلط خبریں پھیلا رہی ہے. اس غلط خبریں پھیلانے کا سب سے بڑا نقصان پاکستانی قوم کو ہو رہا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کو ہو رہا ہے، اور اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ پچھلے 7 سے 8 مہینے یا 9 مہینوں کے اندر مسلسل لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ کے جا رہے ہیں، میں صرف اس کی سوچ کو نقصان قرار دیتا ہوں، ملک سے باہر جانا کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ جیسے ملک کے حالات بہت بدترین حالات ہیں، جیسے آپ کے اوپر کوئی مسلط ہو چکا ہے، آپ کی آزادی جو ہے وہ چھین لی گئی ہے، آپ آزاد فضا میں سانس نہیں لے سکتے، آپ مساجد میں جا کے اپنی عبادت نہیں کر سکتے. بالکل 1947 سے پہلے جیسے حالات تھے ہندوستان کے اندر، ایسے حالات لوگ سوچ کے یہاں سے نوجوان طبقہ باہر اسٹڈیز کے لیے جا رہا ہے، امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یا وہ سیٹ ہونے کے لیے، اپنے مستقبل کے بہتری کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں. وہ جائیں ضرور، میری تو دعا ہے کہ جتنے لوگ گئے اس سے ڈبل جائیں، اور وہ جا کے وہاں پر خوب ترقی کریں، پڑھائی کریں، وہاں پر انٹرپرینیور بنیں، اپنے بزنس، جاب جو کرنا چاہیں دنیا کے اندر کریں، پاکستان کا نام روشن کریں. لیکن یہ سوچ لے کر نہ جائیں. یہ سوچ وہ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر غلط خبریں پھیلا رہے ہیں، اور جب آپ غلط خبریں پھیلائیں گے تو لوگ اس کی نتیجے میں جو سٹیپس لیں گے وہ غلط ہوں گے. اب میں بتاؤں آپ کو کہ اس میں سے تقریباً ایک ریسرچ کے مطابق، ایک تھنک ٹینک کی ریسرچ ہے، 75% جو لوگ گئے ہیں ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. ان کے پاس بے شمار اپرچونیٹیز جو جا کے ابھی وہ اپنی لائف کو ایک بڑے مشکلات میں ڈال چکے ہیں، چاہے وہ کینیڈا گئے ہوں، چاہے US گئے ہوں، UK گئے ہوں، یورپ کی مختلف کنٹریز میں گئے ہوں، یا پھر وہ مڈل ایسٹ گئے ہوں، یا ترکی چلے گئے ہوں، جدھر وہ گئے ہیں وہاں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو ایک نئی مشکل میں ڈال دی ہے. کیا کیا مشکلات ہیں ایک مڈل کلاس شخص کے لیے جو بڑا خرچہ کر کے فوراً اس وجہ سے کہ یار پتہ نہیں ملک کے اندر تو ایسے حالات ہونے والے ہیں کہ افراتفری ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو مار کھائیں گے، یا بالکل ملک جو ہے اس پر کوئی نئی فوج آ کے مسلط ہو جائے گی اور وہ جو ہے ہمارے اوپر نیا کوئی قانون رائج کر دے گی. ایسی سوچیں لے کے جب لوگ جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو ایک نئے مشکل، نئے ہرڈل میں ڈال دیں گے. اور یونان والا جو کشتی کے ڈوبنے والا واقعہ، اس سے آپ اندازہ کر لیں. میں تو پھر پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر میں پنجاب کے گاؤں دیہات کے، اندرون سندھ کے اور KP کے لوگوں کی بات کروں جو بہت مڈل کلاس تھے، لوور مڈل کلاس تھے، زمینیں بیچ کے، گھر بیچ کے، بھینسیں بیچ کے انہوں نے 30 40 لاکھ روپے دیے، یونان گئے اور ڈوب گئے. یہاں تک کہ ان کی جو لاشیں ہیں جس طریقے سے وہ پہنچیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو متعدد لوگوں کی لاشیں بھی نہیں ملی. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں کہ جب اس کے پیچھے آپ ریزن دیکھیں گے تو اس کا جو اصل قصوروار ہے وہ شخص ہے یا وہ طبقہ ہے جو ہے تو پاکستانی یا اوورسیز پاکستانی، لیکن وہ غلط خبریں مسلسل پھیلائے جا رہے ہیں. نتیجہ اس کے نکل رہا ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان، ہمارے لوگ، ہمارے اپنے پاکستانی بھائی بہن کتنی مشکل کا شکار ہو رہے ہیں. لوگوں نے باہر جانا ہے، شوق سے جائیں. ابھی US ایمبیسی کی ایک بڑی زبردست ڈیٹا سامنے آیا، اس میں کہا کہ آج تک پاکستان میں اتنی زیادہ اپلیکیشن US ایمبیسی کے پاس نہیں ہے جتنی اس دفعہ آئی ہیں. یعنی ایک تاریخی ریکارڈ ٹوٹ گیا. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، لوگ جائیں، ٹریول کریں، ایکسپیرینس لیں، بزنس کریں، جا کے جاب کریں، اپرچونیٹیز تلاش کریں، اور سب سے بڑی بات اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو پڑھیں باہر جا کے. لیکن سوچ یہ لے کر نہ جائیں. خدا رہا اگر یہ سوچ لے کر جائیں گے
کہ جی پیچھے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور ملک سے ایسے اپنے رشتے ناطے توڑ کے جائیں گے کہ جیسے واپس یہاں آ کے دفن ہی نہیں ہونا، ایسی سوچ لے کر اگر جائیں گے تو میں قصوروار لوگوں کو نہیں سمجھتا، ان لوگوں کو ضرور سمجھتا ہوں جو غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ تو خدا را غلط خبریں مت پھیلائیں، یا اگر آپ کو لگے کوئی خبر غلط ہے تو آپ اسے آگے نہ پھیلائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی بھی خبر ہو، چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو، تو پہلے خود سے تصدیق کریں، کئی لوگوں سے پوچھ لیں، اپنے سرکل میں پوچھ لیں، اس کو آگے شیئر اور پوسٹ کرنے سے پہلے سرچ کر لیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے فرینڈ سرکل میں گوسپس تو کرتے ہوں گے، ان سے ہی ڈسکس کر لیں کہ یار ایسے پتہ لگا یہ خبر سچ ہے یا غلط ہے، یہ تو پوچھ لیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی چیز ہوئی بس ایک شیئر کا بٹن دبایا، پھیلا دیا، ایسا نہ کریں۔